الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يؤفون بالنظر ويخافون يوما كان
شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ مجلس جناب سید اشفاق حسین صاحب ایڈوکیٹ مرحوم کے تیماہی کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس کو عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ وائس خطاب فرمائیں گے. مولانا تشریف لانے والے ہیں. چند شعراء کرام ہیں جو بارگاہ معصوم میں نذرانہ خدمت پیش کریں گے. ہم گزارش کر رہے ہیں جناب رئیس صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ پیش کریں. جناب رئیس صاحب. دیکھیے شب عاشور شیدیا بجھاتے ہیں، دیکھیے شب عاشور شیدیا بجھاتے ہیں، کھچ کے سارے پروانے اور قریب آتے ہیں، کھچ کے سارے پروانے اور قریب آتے ہیں. دوسرا مطلب سماعت کرنا ہے. پھول جو غم اصغر شان سے مناتے ہیں، پھول جو غم اصغر شان سے مناتے ہیں، بس وہی خزاؤں میں خوب مسکراتے ہیں، بس وہی خزاؤں میں خوب مسکراتے ہیں. یہ حسین کا ماتم زندگی بڑھاتا ہے، یہ حسین کا ماتم زندگی بڑھاتا ہے. ہم بھی ماتم شے سے زندگی بڑھاتے ہیں، ہم بھی ماتم شے سے زندگی بڑھاتے ہیں. ایک درود ارشاد فرمائیں. جنتوں کی راہوں میں کام آئے گا سو، جنتوں کی راہوں میں کام آئے گا سو، اس لیے غم شے میں ہم، اس لیے غم شے میں اشک ہم بہاتے ہیں، اس لیے غم شے میں اشک ہم بہاتے ہیں. ان کے گھر کی مجلس میں فاطمہ بھی آتی ہے، ان کے گھر کی مجلس میں فاطمہ بھی آتی ہے. گھر میں جو شہیدی کا تعزیہ سجاتے ہیں، گھر میں جو شہیدی کا تعزیہ سجاتے ہیں. مجلسوں ایک درود ارشاد فرمائیں. آج بھی علم عباس جب تیرا نکلتا ہے، آج بھی علم عباس جب تیرا نکلتا ہے. جو یزید والے ہیں ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جو یزید والے ہیں
ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. ممبروں پہ مجلس میں شعر گوئی ایسی ہو، ممبروں پہ مجلس میں شعر گوئی ایسی ہو، جیسے میر و جوش اپنے مرثیے سناتے ہیں، جیسے میر و جوش اپنے مرثیے سناتے ہیں. پاک جو زبان اپنی اس جہاں میں رکھتا ہے، پاک جو زبان اپنی اس جہاں میں رکھتا ہے، شعر مدح مولا میں اس زبان پاتے ہیں، شعر مدح مولا میں اس زبان پاتے ہیں. نام اب ہمارا بھی ہر زبان پر رہتا ہے، نام اب ہمارا بھی ہر زبان پر رہتا ہے. اے قمر رئیس ایسے شعر ہم سناتے ہیں، اے قمر رئیس ایسے شعر ہم سناتے ہیں. دیکھیے شب عاشور شہدیا بجھاتے ہیں، کھچ کے سارے پروانے اور قریب آتے ہیں. ہم گزارش کر رہے ہیں جناب ناصر فیض آبادی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرائیں پیش کریں. انسان جو بھی صاحب کردار بن گیا، انسان جو بھی صاحب کردار بن گیا، وہ زندگی میں شے کا عزادار بن گیا، وہ زندگی میں شے کا عزادار بن گیا. پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، سقا کا دل سے جو بھی وفادار بن گیا. پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، سقا کا دل سے جو بھی وفادار بن گیا، سقا کا دل سے جو بھی وفادار بن گیا. 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں. خاموشیاں ترائی کی کہتی ہیں بار بار، خاموشیاں ترائی کی کہتی ہیں بار بار، عباس ہیں فرات پا لشکر فرار ہے، عباس ہیں فرات پا لشکر فرار ہے. دیکھا جری نے جس کو وہ دہشت سے مر گیا، دیکھا جری نے جس کو وہ دہشت سے مر گیا، عباس کی نگاہ غضب ذوالفقار ہے. دیکھا جری نے جس کو وہ دہشت سے مر گیا، دیکھا جری نے جس کو وہ دہشت سے مر گیا، عباس کی نگاہ غضب ذوالفقار ہے، عباس کی نگاہ غضب ذوالفقار ہے. 2 مطلب 2-3 شعر اور پیش کر رہے ہیں، بالکل آتے ہیں، دیکھیں گے مرزا صاحب. سیرت آل نبی کا تذکرہ کرتے رہو، سیرت آل نبی کا تذکرہ کرتے رہو، مشکلوں میں رہ کے بھی شکر خدا کرتے رہو، مشکلوں میں رہ کے بھی شکر خدا کرتے رہو، مشکلوں میں رہ کے بھی شکر خدا کرتے رہو. ہے یہی عین عبادت، اس نے مطلب دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو. ہے یہی عین عبادت تم صدا کرتے رہو، ہے یہی عین عبادت تم صدا کرتے رہو، زندگی کے ساتھ ذکر کربلا کرتے رہو، زندگی کے ساتھ ذکر کربلا کرتے رہو. ہے یہی عین عبادت تم صدا کرتے رہو،
ہے یہی عین عبادت تم صدا کرتے رہو، زندگی کے ساتھ ذکر کربلا کرتے رہو، زندگی کے ساتھ ذکر کربلا کرتے رہو۔ یہاں سے شعر سماعت فرمائیں۔ بوذر و سلمان کی پڑھ کر کتاب زندگی، بوذر و سلمان کی پڑھ کر کتاب زندگی، اس طرح ایمان پا اپنے جلا کرتے رہو، اس طرح ایمان پا اپنے جلا کرتے رہو۔ کوئی بھی بھوکا نہ ہوگا دہر میں تم دیکھنا، کوئی بھی بھوکا نہ ہوگا دہر میں تم دیکھنا، سیرت حیدر سے سب کو آشنا کرتے رہو، سیرت حیدر سے سب کو آشنا کرتے رہو۔ عظمت آل نبی کیا ہے سمجھ میں آئے گی، عظمت آل نبی کیا ہے سمجھ میں آئے گی، آیت قرآن کا تم ترجمہ کرتے رہو، عظمت آل نبی کیا ہے سمجھ میں آئے گی، عظمت آل نبی کیا ہے سمجھ میں آئے گی، آیت قرآن کا تم ترجمہ کرتے رہو۔ ہر فضیلت شاہ کی اشعار میں ناصر لکھو، دیکھیے مقطع بھی کسی قابل و شاید۔ ہر فضیلت شاہ کی اشعار میں ناصر لکھو، ہر فضیلت شاہ کی اشعار میں ناصر لکھو، شاعر آل نبی کا حق ادا کرتے رہو، ہر فضیلت شاہ کی اشعار میں ناصر لکھو، شاعر آل نبی کا حق ادا کرتے رہو۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب طاہر رضا صاحب سے تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں۔ جناب طاہر رضا صاحب۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، جو شہید راہ حق ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیری، دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین، پڑا ہے خاک پا مقتل میں سر کٹا، اے حسین، خطائے معاف جو حر کی حسین نے کر دی، تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پا، اے حسین، جوان لال کے سی
برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرا اے حسین منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئی جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لا اے حسین گرے تھے نرغیادہ میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ اے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو اے حسین فرس گر کے کیا سجدائے خدا قدیر چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرا اے حسین پڑا ہے خاک پا زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پا اپنے 72 کے زخم کھا اے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے حسین شہر اہل بیت جناب مرزا لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں. اس کے فوراً بعد علی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ وائس رونق افرزبر ہوں گے. بآواز بلند نعرے صلوات. آغاز گفتگو ہے تقی جواد سے، آغاز گفتگو ہے تقی جواد سے، گلشن میں رنگ بو ہے تقی جواد سے، تقویٰ عطائے رب ہے عطائے رسول ہے، تقویٰ عطائے رب ہے عطائے رسول ہے، تقوی کی آبرو ہے
کی آبرو ہے تقیِ جواد سے، آغاز گفتگو ہے تقیِ جواد سے، گلشن میں رنگ بو ہے تقیِ جواد سے، تقویٰ عطائے رب ہے عطائے رسول ہے، تقوی کی آبرو ہے تقیِ جواد سے، تقوی کی آبرو ہے تقیِ جواد سے۔ درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ۔ جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے۔ حسن مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ناصر بھائی، دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں۔ یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں، رئیس صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ، سرکار اجازت۔ رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے۔ مصرع ہوا تھا کہ عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، آزاد قید خانے
मुख्तार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व ताहा व यासीन व मौलाना व मौला सकलैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वालिही अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सलावत पर मोहम्मद। मोहतरम सामीन व बरादरान ईमानी, अज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा, आज वैसे भी गम की तारीख़ है। आपकी खिदमत में इतना अर्ज़ करना है कि कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए दस्तूर नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी इंसानियत के लिए दस्तूर बनाया। और जो हमारे आइम्मा गुज़रे हैं वो कहने को भले हम कह दें कि सिर्फ़ हमारे इमाम थे, लेकिन असलन वो कायनात के इमाम थे। और जब कायनात के इमाम थे तो उनके पूरी नज़र कायनात पर थी। और उसकी दलील है, जो दुनिया का इमाम होता है वो दुनिया के बारे में ख़बर रखता है, और जो कायनात का इमाम होता है वो कायनात के बारे में ख़बर रखता है। और अगर किसी ने कह दिया कि या अली इतने टिपिकल मसले, इतने मुश्किल मसले, जब कोई सवाल करने वाला सवाल करता है आप यूँ हल कर देते हैं कि सवाल करने वाले को जो टाइम लगता है अपना क्वेश्चन दोहराने में, सवाल करने में, लेकिन आपके जवाब में वक्त नहीं लगता। इधर इसका सवाल ख़त्म नहीं हुआ, आपका जवाब शुरू हो गया। तो अब ये किसको ताज्जुब हो रहा है? जो सामने बैठा हुआ है उसे ताज्जुब हो रहा है। जवाब देने वाले को मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल उसे महसूस हो रही है कि मौला अली से ऐसे ऐसे मसले पूछे जा रहे हैं, ये हल कैसे कर देते। तो मौला अली ने एक सवाल किया बेसिक कि ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? तो उसने कहा या अली 5। तो कहा इसमें तुमने सोचा क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं किया, फिक्र क्यों नहीं की? तो कहा या अली ये न सोचने की बात है, न समझने की, न गौर की बात, ये उंगलियां हर वक्त तो मेरी नज़रों के सामने रहती हैं। कहा भाई ऐसे ही समझ लो, ये उंगलियां तुम्हारी नज़रों के सामने, ये पूरी कायनात अली के नज़रों के सामने है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद आले। ये पूरी कायनात अली की नज़रों के सामने। तो अजीज़ों देखिए, हमारे यहाँ इमामों ने किसी और बिना पर कायनात में सिक्का नहीं जमाया, बल्कि अपने इल्म की बिना पर। आप देखें, बहुत बड़े आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा है, आज से आप 1400 बरस पीछे चले जाए, जब मशालों का दौर था, शमा हम लोग नाम ले लेते हैं, असलन मशालों का दौर था। उस वक्त इंसान की ज़िंदगी के, जाहिर सी बात है,
چیزیں تھیں جو اس دور میں وہی تو سمجھیں گے آپ. ملاحظہ کریں قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. اچھا دیکھیے حج کے لیے بہت سے لوگ یہ پڑھیں گے آیت، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے حج کے لیے اعلان کیا کیا کہ میرے لوگوں میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، لوگوں میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ. اور اللہ نے کہا یہ بھی کہ کچھ لوگ خچروں سے آئیں گے، کچھ اونٹوں سے آئیں گے، کچھ گھوڑوں سے آئیں گے. تو اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی بات ہے، آیت پرانی ہو گئی، اس لیے کہ اب نہ خچروں سے لوگ آتے ہیں، نہ گھوڑوں سے لوگ آتے ہیں، اب نہ ناکوں سے لوگ آتے ہیں، اب بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ آتے ہیں، ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں یا شپ سے سفر کرتے ہیں. لیکن یہ 1400 سال پہلے جانوروں والی بات پرانی ہو گئی. مگر اللہ نے آیت کو یہیں پر نہیں ختم کیا. دیکھیے ایک ایک آیت میں پورے دور سمٹے رہتے ہیں، پورے زمانے سمٹے رہتے ہیں. فیوچر بھی ہے، پاسٹ بھی ہے، پرفیکٹ بھی ہے، سارے زمانے سمٹے. قرآن نے کہا کہ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اونٹوں پہ سوار ہو کر آئیں گے، گھوڑوں سے بھی آئیں گے، خچروں سے آئیں گے، اور قیامت تک نت نئی سواریوں سے آتے رہیں گے. آپ ملاحظہ کریں، اور قیامت تک نت نئی سواریوں سے آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ابھی ہوائی جہاز ہو، اب 100 سال کے بعد کوئی اور اس سے اچھی گاڑی تیار ہو جائے گاڑی. ملاحظہ کر رہے ہیں. تو اب عزیزوں مولا کائنات سے اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے جہاں انسان کے ذہن میں بہت سے دیکھیے یہ علمی کلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ یا علی یہ بتائیے زمین سے سورج کی دوری کتنی؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، 1000 اور لاکھ سے زیادہ تو گنتی ہے ہی نہیں قرآن میں، اس لیے وہ لاکھ سے اوپر گن ہی نہیں سکتے تھے، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ 2 کروڑ کیا ہے، 1 کروڑ کیا ہے. اب مولا سے سوال کیا کہ یا علی زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ اب سمجھائیں کیسے؟ اس لیے کہ اتنی گنتی بھی ان کی سمجھ میں آ نہیں سکتی. تو مولا علی نے فرمایا ارے اس کی کون سی بات ہے، تم ایک عربی گھوڑا لے لو اور 500 سال تک چلتے رہو. کتنے؟ 500 سال تک چلتے رہو، اور جہاں پر وہ رک جائے بس اسے نشان لگا لینا اتنی ہی دوری زمین سے سورج کی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اتنی ہی زمین سے سورج کی دوری ہے. اب وہ لکھتا ہے ایک سائنسداں کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ جس نے آج سے 1400 سال پہلے جہاں عربوں کی عقلیں محدود تھیں، جہاں علم محدود تھا، اس وقت بھی مولا علی نے ایسا جواب دیا کہ ہم سائنسدانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو گئی. دیکھیے اسی کو ریسرچ کہتے ہیں میں نے اسی دوری کو ریسرچ میں کیا اور پوری تیاری کی، کمپیوٹر میں ڈالا، سب کیا، اور میں یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ 1400 سال پہلے اتنے بڑے علی عالم. ملاحظہ کریں 1400 سال پہلے. پھر یہیں پہ ایک جملہ روک رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، میں نقل کر رہا ہوں. یہ خطبہ کہاں دیا؟ یہ بصرے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. دیکھیے نہج البلاغہ ہمارے لیے پڑھنا چاہیے، مولا علی نے فرمایا، مولا علی کا کلام ہے، اسے آپ پڑھیے، اس سے عبرتیں حاصل ہوں گی. مولا علی نے خطبہ آپ ملاحظہ کریں جنگ جمل کے بعد مسجد میں خطبہ دیا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر ان میں وہ ہیں جو بصرے کے لوگ ہیں، جو ام المومنین کی طرف سے مالی کے مقابل میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اپنے بھی ساتھی. مولا علی نے ارشاد فرمایا، خطبہ آپ سنیے، دیکھیں یہ ہے علم، یہ ہے علم علی. مولا علی نے فرمایا کہ سنو، مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، مجھے رسول نے اتنا علم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون مومن مرے گا، کون منافق مرے گا، کس کا انجام بخیر ہوگا، کس کا جنت کا انجام ہوگا، کس کا جہنم کا انجام ہوگا. کون آج مومن ہے 50 سال بعد کافر بن کے مرے گا، کون آج منافق ہے 10 سال بعد مومن ہو جائے گا. مجھے ایک ایک کے چہرے کے بارے میں کہو تو میں خبر دے دوں، لیکن اگر میں بتا دوں تو تم لوگ یہی کہو گے. ملاحظہ کریں، اگر میں بتا دوں تو تم لوگ یہی کہو گے کہ علی معاذ اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو علم غیب بیان کر رہے ہیں، اور علم غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرماتے ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جو میرے نبی نے مجھے دیا ہے. ملاحظہ کریں، یہ وہی علم ہے جو میرے نبی نے دیا ہے. اچھا اب میں منافقوں اور کافروں تمہیں یہ علم نہ دوں گا، میں اپنے خاص دوستوں کو یہ علم دے دوں گا کہ جو شکلوں کو دیکھ کر پوری ان کی حیات زندگی کو بتا دے، شکلوں کو دیکھ کر پوری حیات زندگی کو بتا دے. میں یہ علم سلمان کو دوں گا، میں یہ علم ابوذر کو دوں گا، میں یہ علم اور لوگوں کو دوں گا. بس دلیل سن لیجئے، بات آگے بڑھا رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ.
سنیے، میں یہ علم اپنے خاص دوستوں کو دوں. کون سا علم؟ جو چہروں کو دیکھ کر. نہج البلاغہ پڑھ لیجیے. مولا علی کے ایک صحابی، اس میں ہمارے ساتھ بھی 2-1 لوگ گئے ہیں زیارت پہ، وہ گواہی دیں گے. مولا علی کے جو مسجد کوفہ کہلاتی اس سے پہلے ایک روضہ ہے جسے میثم تمار کا روضہ کہا جاتا ہے. کس کا؟ میثم تمار. ان کی زبان کاٹی گئی تھی. اچھا، لوگ کہہ دیتے ہیں زبان کاٹی گئی تھی، ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے تھے اور انہیں سولی پہ لٹکایا گیا. یہ کون تھے؟ کہ صاحب ایک کھجور کی دکان تھی ان کی. ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا اور مولا علی وہیں پر آ کر بیٹھتے تھے. اب آپ سوچئے یہ کتنا پرہیزگاری میں کمان حاصل کیے ہوئے ہیں کہ علی خود اس کی دکان پر آ کر بیٹھ رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. اور ان کے علم کا، ان کے تقوی کا اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا، پوری توجہ رکھیے گا، کون ہے؟ جناب میثم تمار. جب ان سے ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارے مولا علی نے کیا کہا؟ کہا میرے مولا علی نے کہا ہے کہ تو مجھے سولی دے گا، زبان کاٹے گا اور ہاتھ پیر. تو کہا سولی بھی دی جائے گی اور ہاتھ پیر بھی کاٹے جائیں گے، لیکن زبان نہیں کاٹوں گا. تیرے مولا علی کے قول کو آج جھوٹا کر کے رہوں گا. اب یہ کتابوں کے جملے ہیں. میثم تمار کی قوت گویائی نے کروٹ لی اور کہا کہ اے ابن زیاد، زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، علی نے جو کہہ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کہیں اور وہ نہ ہو. بعضی تو کہا کہ آج میں علی کے قول کو، میثم کو سولی دے دی گئی. اب دیکھیے اپنی قوم کے بہت بڑے عالم دین علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ ہاتھ پیر کٹ گئے. اب آپ ملاحظہ کریں، زبان ہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ محبوں، خوشبو سلگاؤ، فضائل علی مجھ سے بہتر اب کون بیان کرے گا؟ ابھی تک تم نے منبر سے فضائل سنے ہوں گے، دار سے فضائل نہیں سنے ہوں گے. یہ پہلا خطیب ہے جو دار سے فضائل علی بیان کر رہا ہے. بازیزو، یہ آپ کے ذہن میں بات رہے، یہی میثم جنہیں قید کر دیا گیا تو قید خانے میں، دیکھیے علی نے کیسا علم دیا جو چہروں کو دیکھ کر حقیقت زندگی کو بتا دے. جب مولا علی کا یہ غلام دربار سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہاں مختار سے ملاقات ہوئی، دیکھا مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اور پہچان ہوئی، تعارف ہوا، رونے لگے. کہا مجھے لگتا ہے، مختار نے کہا ابن زیاد مجھے قتل کرا دے گا. یہ مصیبتیں. تو یہ جناب میثم تمار مسکرائے، کہا مختار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم قتل نہیں ہوگے، تم ابن زیاد کو قتل کرو گے. کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ میں اس کی قید میں ہوں، وہ حاکم ہے، میں قیدی ہوں. کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا علی نے جو مجھے بتایا ہے تمہارے چہرے کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ تم ابن زیاد کو قتل کرو گے، تمہیں ابن زیاد نہیں قتل کرے گا. کہا کیسے؟ کہا علی نے مجھے اتنا علم دیا ہے. بھائی یہیں پر رک جائیے، ملاحظہ کریں. جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سنے چاہے جس طرح سے، کہ قرآن میں پروردگار عالم نے اسی لیے کہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. عزیزوں، جو یہ جملہ روک کر ایک بات کہہ دوں کہ جو میں نے کہا ممبر سے بیان کرنا اور ہے اور سولی سے بیان کرنا، دار سے بیان کرنا یہ اور ہے. بدلیل سن لیجئے. ہمارے ہاں پیغمبر کی ایک حدیث ہے معصوم کی کہ 12 اماموں میں اگر آپ کا قول کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ کس کا ہے تو چھٹے امام کا قول ہے تو کیا کریں، معلوم ہی نہیں ہو رہا. تو معصوم نے فرمایا تم جس امام کی طرف چاہو. چھٹے امام کا قول ہے، کہہ دو 7ویں امام نے بیان کیا، کہہ دو 9ویں امام کا قول ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے یہاں امامت میں اختلاف ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں امامت میں اختلاف ہے ہی نہیں. اچھا دیکھیے، وہاں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، اور چاروں میں اختلاف ہے. کیسے؟ ایک کہتا ہے ایسے نماز پڑھو سینے کے اوپر، اور ایک کہتا ہے نہیں ذرا سینے سے نیچے، اور ایک کہتا ہے یہ ناف کے نیچے. دیکھیے 3 جگہ ہو گئے. اور ایک کہتا ہے چاہے ہاتھ کھول کر پڑھیے اور چاہے ہاتھ باندھ کر. تو امامت ان کے ہاں آگے بڑھی ہی نہیں جب تک اختلاف نہ پایا گیا، اور ہمارے ہاں امامت اس وقت تک آگے بڑھی نہیں جب تک اتحاد نہ پایا گیا.
ملاحظہ کریں ہمارے ہاں امامت اس وقت تک آگے نہیں بڑھی جب تک اتحاد نہ پایا گیا. اب دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, اس کی موت کفر کی موت ہے. تو اس کا مطلب وہاں امامت میں اختلاف ہوا تو امامت پہچانی گئی, یہاں امامت میں اتحاد ہوا تو امامت پہچانی گئی. آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے 11 اماموں میں سب سے کم ایج نویں امام محمد تقی علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں. سب سے کم ایج 25 سال کی ایج میں آپ کو زہر دیا گیا, 25 سال کی عمر میں. اب بتائیے 25 سال کی عمر کیا ہوتی. اچھا یہ 8 برس کے بعد ان کے امامت کا اعلان ہوا. جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت 7 یا 8 برس کی عمر تھی اور اسی کے بعد امام. تو ایک سوال ابھی مصر میں ہوا تھا, مصر کے بہت بڑے عالم تھے مفتی, ان سے سوال کیا گیا کہ شیعہ تو ایسے لوگ ہیں جو 8 اور 9 برس کے بچے کو امام مان لیتے ہیں, یہ کیسے, آپ اس پہ فتویٰ دیجئے. تو انہوں نے کہا میں نے بھی انہیں امام مان لیا, میں نے بھی انہیں امام مان لیا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل تو قرآن میں ہے, جب عیسیٰ گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں. ارے کیا سنے, جب عیسیٰ پیغمبر گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو کیا امام 8-9 برس کے ایج میں امام نہیں ہو سکتا جب صلاحیتیں موجود ہوں؟ دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے امام کی 8 یا 9 برس کی عمر ہے اور مامون شکار کے لیے گیا ہے اور اس دور میں ایک مسئلہ الجھ گیا تھا. وہ جب شکار سے واپس آیا تو کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان کے درمیان دریاؤں کو پیدا کیا اور ان دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کیا اور بادشاہ وقت اپنے باز کو چھوڑتے ہیں اور چھوٹی سی مچھلی کا وہ شکار کرتا ہے اور وہ اپنی مٹھی میں بند کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ہم اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں. اب عزیزوں میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, تھی تو مچھلی. اس نے کہا شہزادے تم کس گھرانے کے ہو؟ کہا ہم علی رضا کے بیٹے ہیں. دیکھیے اسی لیے امام نے فرمایا سب سے بڑا ہمارا تعارف ہمارا علم ہے. پوری توجہ رکھیے گا, ہمارا سب سے بڑا تعارف ہمارا علم ہے, ہماری پہچان ہے. شیعوں کی پہچان ہی علم ہے. میں نے مسجد ولی عصر میں ایک جملہ کہا تھا, آگے نہیں بڑھ پایا تھا, دوہرا دوں کہ ابھی بہت 1000 برس پہلے نہیں, تھوڑے دن پہلے, دیکھیے تاریخ میں 100 سال کے ایج جو ہوتی ہے 100 سال پہلے کی تاریخ, اس کو مطلب ہوتا ہے جیسے کل کی تاریخ. اکبر بادشاہ کی جب حکومت ہوئی تھی تو اس نے پورے ہندوستان سے اہل علم کو چنا تھا. اس میں 9 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, انہیں 9 رتن کہا جاتا ہے. ان 9 لوگوں میں 5 شیعہ تھے. اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا علمی کمال تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ پہچانے گئے شخصیت کے ذریعے سے نہیں, اپنے علم کے ذریعے سے. ضروری جملہ ملاحظہ کریں, شخصیت کے ذریعے سے نہیں, اپنے علم کے ذریعے سے. پھر میں دلیل دے رہا ہوں, آج دنیا جو ابو طالب کی مخالفت کر رہی ہے وہ شخصیت کی وجہ سے نہیں, ان کے علم کی وجہ سے. اب دلیل سن لیجئے تو بات واضح کر رہا ہوں. دلیلیں آپ پڑھ لیجئے, کتابوں میں موجود ہے کہ جب پیغمبر کا عقد ہوا اور جب پیغمبر اسلام کا عقد ہوا تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی یہ شادی انوکھی شادی تھی. بہت مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین قاضی ثناء اللہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں خدیجہ کو حاصل تھی, وہ نبی کی کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہیں تھی. کہ پہلی چیز یہ تھی کہ جب لوگ نبی کو جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نبوت کی تصدیق کر رہی تھی. پہلی اسلام کی جماعت جب پیغمبر نے پڑھائی ہے تو ایک طرف خدیجہ تھی, ایک طرف علی تھے. ملاحظہ کریں, یہ اسلام کی پہلی جماعت. اور پیغمبر جب غریب تھے تو خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہہ کر نبی کو دیا. اور آگے وہ لکھتے ہیں خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جب نبی کو لوگ ابتر کہہ رہے تھے تو اللہ نے کوثر کی شکل میں زہرا عطا کی. اچھا دیکھیے ملاحظہ کریں. اچھا سائل نے پوچھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد.
سائل نے کہا بھائی سن لیجئے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اسے سورہ کوثر کہیے یا قرآن کا اصغر کہیے؟ قرآن کا یہ اصغر ہے، سب سے چھوٹا سورہ۔ اچھا، اس کی 3 ہی آیتیں ہیں اور قصیدے کے جواب میں یہ نازل ہوا ہے، عربوں کے فصاحت و بلاغت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس میں پہلا سینٹنس کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بڑا عظیم ہے۔ رسول ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر سے مراد کثرت نسل۔ فصلی لربک ونحر، تو اب اتنی بڑی چیز دی تو اس کے صلے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن منقطع نسل ہوگا۔ تو یہ کب کہا اللہ نے؟ 1400 برس پہلے۔ رسول تم کو ہم اولاد عطا کریں گے کوثر، جو قیامت تک تمہاری اولاد ختم نہیں ہوگی۔ اور کہا جو تمہارا دشمن ہے نبی وہ منقطع نسل رہے گا۔ تو سائل نے چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول، قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو رسول کے دشمن ہوں گے، جو آل رسول کے دشمن ہوں گے، ان کی نسل بڑھے گی نہیں؟ بھئی قرآن کہہ رہا ان کی نسل چلے گی نہیں، وہ ابتر ہوں گے۔ جبکہ دیکھ رہے ہیں ان کی نسل تو ہم سے بہت زیادہ ہے، یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم اللہ کا وعدہ ہے انا شانئک ھو الابتر، رسول تمہارا دشمن منقطع نسل رہے گا، رسول تمہارا دشمن منقطع نسل رہے گا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ کہا فرزند رسول یہ تو تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ کہا تم تعداد نہ دیکھو، ارے یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تمہارا دشمن ہے وہی منقطع نسل ہوگا، تمہارے دشمن کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اچھا دیکھیں جملہ آپ کے حوالے ہے ہمارے یہاں علم کے مسئلے پر جناب ابو طالب کے، بس ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بھئی پیغمبر اسلام کی جو زوجہ تھی جناب خدیجہ، ان کے لیے قاضی صاحب یہ بھی عالم اہل سنت ہے اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا دنیا کی 4 عظیم عورتیں ہیں جو اپنے زمانے کی سردار ہوئی۔ ایک جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ دوسرے جناب مریم، یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ تیسرے جناب خدیجہ، یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ چوتھے فاطمہ زہرا، یہ اولین سے لے کر آخرین کی عورتوں کی سردار۔ جس کا مطلب خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ جملہ ملاحظہ کریں، انہوں نے لکھا خدیجہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ خود خدیجہ کی طرف سے پیغام گیا۔ یہ دنیا میں آپ نے سنا ہے لڑکی کی طرف سے پیغام آیا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ اچھا مسلمانوں نے روایتوں میں نقل کر دیا کہ وہ 28 سال کی ایج تھی اور 40 سال کی ایج تھی اور پیغمبر کی 25 سال کی ایج۔ کبھی آپ دماغ لگا کر سوچیں، آج کے زمانے میں اگر کسی عورت کی ایج 40 سال ہے، آپ مان لیجئے، اور لڑکے کی عمر 25 سال ہے، تو لڑکے کے ماں باپ کریں گے شادی؟ کہیں گے بھائی چاہے جتنی دولت دیجیے ہم نہیں کریں گے، لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہے، بھائی پوری توجہ۔ اچھا پھر آپ ملاحظہ کریں، اگر کسی لڑکی کی عمر 9-10 سال کی ہے اور لڑکے کی عمر 50 سے 53 سال کی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل۔ دیکھیں اگر کسی لڑکے کی ایج کم ہے، مثلا 20-25 سال، پیغمبر کی ایج جب شادی ہوئی خدیجہ کی تو اس وقت 25 سال تھی، اور مسلمانوں نے لکھ دیا کہ صاحب وہ 28 سال کی ہو، کسی نے لکھا 40 سال کی جناب خدیجہ کی عمر تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے شادی کیوں کی؟ پوری توجہ رکھیے گا، بھئی ایج کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مسلمان یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو ام المومنین تھے ان کی 9 برس کی عمر تھی اور رسول اللہ کی 53 برس کی عمر تھی، تو پھر لڑکی والے کیسے بے غیرت تھے؟ پوری توجہ ہے نا، شادی کیسے کر دی؟ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے جس طرح سنیے اور چاہے جیسے سنیے، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اسی لیے مسلمانوں نے اس کو لائے
جو اہل بیت کے بغض میں سب سے زیادہ تھا. اب آپ تاریخ پڑھ لیجئے. جو اہل بیت کے بغض میں سب سے زیادہ تھا، اس کی دلیل ہے. لفظ قصہ کی بات آتی ہے تو لوگ چونک جاتے ہیں. قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، روایت کی بات ہے. پیغمبر نے چادر اوڑھی اور چادر میں اہل بیت آئے، اور اس میں بھی انہوں نے عالم اہل سنت نے لکھا کہ ام المومنین کہہ رہی تھی یہ میرے گھر میں نازل ہوئی آیت. تو جب گھر میں نازل ہوئی تو آپ بھی قصہ کے قریب تھی، تو صرف آپ کیوں نہیں گئی؟ علامہ اولاد حیدر بلگرامی نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ حضرات بھی ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں، اور وہ یہ جملہ کہ پیغمبر نے فرمایا انت علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے 2 جملے کہے تھے، عام طور سے ایک نہیں پڑھا جاتا تھا، کہ میں نے اسی لیے حوالہ دے دیا. پیغمبر نے فرمایا یا امت سلمہ انت علی الخیر و انت علی مکانک، تم خیر پر ہو اور اپنے مکان میں رہو، اپنی جگہ میں رہو، اپنے آپ میں رہو. اس مکان میں چادر والے مکان میں نہیں آ سکتی. تو جب مکان والی عورت کو پاور نہیں ہے کہ قصہ میں آ جائے، تو میدان والی عورت کو کیا حق ہے کہ وہ قصہ؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. جب مکان والی عورت کو پاور نہیں ہے کہ وہ قصہ میں آ جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے میدان والی عورت کو کیا حق ہے کہ وہ قصہ میں آ جائے. تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا اور کہا علم یجدک یتیمن فاوا، میرے رسول جب تم یتیم تھے تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ اچھا دیکھیے، امام کے سامنے مسئلہ ابھرا. کیا صاحب اس شادی میں جو پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی تھی، پہلی شادی، شاید میں ڈیفینیشن پوری بیان نہ کر سکوں، اس شان سے کبھی بارات گئی ہی نہیں، کبھی گئی ہی نہیں. میں 2 شادیوں کی بات، ایک پہلی ذی الحجہ کو جو مولا علی کی شادی، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب آپ متوجہ ہو کر سنیں، جو مولا علی کی ایک مولا علی کی شادی فاطمہ زہرا سے، ایک پیغمبر کی شادی جناب خدیجہ سے. دیکھیے بہت قریب ہیں وہ تاریخ، اس لیے 2 جو جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پہلی ذی الحجہ کی بات آ جائے. عزیزوں، وہ شادی اور یہ دونوں شادی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ واحد کائنات کی دونوں شادیاں ہیں کہ جیسے خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، ویسے ہی مولا علی نے فاطمہ زہرا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. دیکھیے جناب خدیجہ کی زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی. اچھا دیکھیں، یہ دونوں شادی یوں ہی طے نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی سے طے ہوئی. اور جب رشتہ آیا ابو طالب نے قبول کر لیا، اور ادھر مولا علی کی طرف سے رشتہ گیا تو نبی نے قبول کر لیا. نبی نے یوں ہی نہیں قبول کیا، کہا یا علی میرے پاس جبریل امین آئے تھے. اچھا قرآن پڑھ لیجئے اور حدیث پڑھ لیجئے. اسلام میں تو یہ ہے کہ رشتہ اس وقت کرو جب کفو کا اعتبار ہو. کفو بہت دیکھا جاتا ہے، جہاں ہمارے ہاں پتہ نہیں لوگ کفو میں کیا کیا دیکھتے ہیں، حالانکہ کفو ایک چیز میں نہیں ہوتا، کفو تو ہر بات میں ہوتا ہے. با اعتبار کفو قرآن مجید میں ہے، اللہ کا کوئی کفو نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. اچھا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا. یہ فاطمہ زہرا کی شخصیت وحدت سے ٹکراتی، اس لیے کہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں. لہذا اللہ نے حکم دیا کہ جبریل پیغام لے کر جاؤ. یہ دونوں برابر کے ہیں کائنات میں. یہ ایک رشتہ ایسا ہے جو دونوں برابر ہیں، ان میں رتی برابر ماشا برابر فرق نہیں ہے. جو زہرا کا مقام ہے وہی علی کا مقام ہے، جو زہرا کی منزلت وہی علی کی منزلت، جو زہرا کی عبادت وہی علی کی عبادت، جو زہرا کی سخاوت وہی علی کی سخاوت، جو زہرا کی بلندی وہی علی کی بلندی، جو زہرا کی عصمت وہی علی کی عصمت، جو زہرا
کی تبلیغ وہی علی کی تبلیغ میں دو جملوں میں فائنل کرتے جاؤں، جو علی کو پاور وہی زہرا کو پاور۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر علی نے مردے کو زندہ کیا، پوری توجہ رکھیے گا، اگر علی نے مردے کو زندہ کیا یہ کہہ کر کہ میرے اذن سے زندہ ہو جا، تو فاطمہ زہرا نے یہودی دلہن کو بھی زندہ کیا۔ یہ ملاحظہ کریں، پوری توجہ۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، زندہ نبیوں نے بھی کیا، جناب عزیر پیغمبر نے زندہ کیا، جناب عیسیٰ پیغمبر میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ مولا علی کا زندہ کرنا کیا کمال ہے کہ نبیوں نے جو زندہ کیا تو یہ کہہ کر کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، علی نے جو زندہ کیا تو یہ کہہ کر کہ میرے اذن سے زندہ ہو جا۔ میں کہوں گا نبی اذن لیتے تھے اللہ کی اجازت، علی اجازت کیوں نہیں لیتے تھے، اذن کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہا قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے نبیوں کو زندہ کرنے کی طاقت دی ہے، لہذا جب زندہ کرتے تو اللہ سے اجازت لیتے، اذن لیتے۔ علی نے ایک رات سو کر اللہ کے اذن کو خرید لیا۔ اچھا دیکھیں، جو اذن کو خرید رہا ہے اب اسے اجازت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ نے لکھا بھئی تمام نبیوں نے مردے کو زندہ کیا، اور علی میں ایک فرق ہے، نبیوں کو مردہ کرنے کی، مردہ سے زندہ کرنے کی طاقت دی، کسی نبی کو یہ پاور نہیں دیا کہ زندہ کو مردہ کر دو، ہے کسی نبی کو نہیں۔ علی میں دونوں کمال تھے، اگر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو زندہ مردہ ہو جائے، مردہ کے ڈھوکر لگا دے تو پھر مردہ زندہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو زندگی اور موت انہی کے اختیار میں۔ پیغمبر اسلام کی یہ شادی اور فاطمہ زہرا کی شادی ایک عجب نقطے کی طرف، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو دونوں میں کمال تھا، اور شاید اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے کئی چچا تھے، اور پوچھا گیا رسول اللہ سے آپ کا نکاح کون پڑھے گا؟ جناب عباس ابن عبد المطلب تھے، ٹھیک ہے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب تھے، یہ سارے چچا تھے، پیغمبر کے 9 چچا تھے۔ آپ کتابیں پڑھیں، 9 چچا، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 9 میں جناب عبداللہ یعنی پیغمبر کے والد کا انتقال ہوا، باقی سب زندہ ہیں۔ تو سبھی لوگ بارات میں آئے، اگر گھر والے بارات میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب آئے تو یہ نبی کو کہنا چاہیے تھا رواداری میں، ارے کوئی بھی پڑھ دے گا نکاح، مگر نبی نے فرمایا میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے۔ اچھا اب دیکھیے علامہ مسرور حسین صاحب قمی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، یہ تو نبی کی بات ہے، جب ابو طالب کا عقد ہوا اس وقت ابو طالب کا عقد کس نے پڑھا؟ فاطمہ بنت اسد مادر علی سے جب نکاح ہوا تو اس وقت کس نے نکاح پڑھا؟ علامہ مسرور صاحب نے اپنی کتاب میں پورا خطبہ نکاح لکھا ہے، اور اس وقت لکھا کہ جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ آپ پڑھ لیجئے کتابوں میں، جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ اچھا یہ کتابوں میں ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ کچہری میں وکیل کریں کیس کے لیے؟ اگر آپ خود وکیل ہیں، LLB کیے ہوئے وکالت کر رہے ہیں، تو آپ اپنا کیس خود لڑیے، کسی وکیل کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو نکاح میں آتا ہے وہ وکیل بن کے آتا ہے، ملاحظہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود عالم ہو اسے دوسرے سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے جناب ابو طالب نے نکاح اپنا پڑھا، ویسے ہی پیغمبر آپ پڑھ لیجئے، آپ اپنا نکاح پڑھ لیجئے جس طرح ابو طالب نے پڑھا، وہ تو آپ سے بہت پہلے نکاح ان کا ہوا، انہوں نے اپنا نکاح پڑھا، لہذا آپ بھی اپنا نکاح پڑھ لیجئے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے خدیجہ کی طرف سے خدیجہ کے چچا وکیل بن کے آئے ہیں، ارے کیا سنیں، خدیجہ کی طرف سے خدیجہ کے چچا وکیل بن کے آئے ہیں، تو پھر میری طرف سے بھی میرے چچا وکیل بن کر آئیں گے۔ اب یہ نہ کہیے کہ نکاح عالم پڑھتا ہے، پڑھتا ضرور ہے، مگر جب اجازت لیتا ہے تو عالم بن کے اجازت نہیں لیتا، وکیل بن کے اجازت لیتا ہے۔ میں تمہارا نکاح پڑھ رہا ہوں، کیا مجھے اپنا وکیل بناتے ہیں؟ جی میں وکیل بناتا ہوں، یہی سنا ہوگا آپ نے۔ اب کہیے تو ایک جملہ عرض کر دوں، قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں لکھا ہے کہ روز محشر پیغمبر ہر نبی کی وکالت کریں گے،
آئیے آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد. روز محشر ہر نبی کی وکالت کریں گے. کیسے؟ کہ جب ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا تو پیغمبر گواہ بنیں گے، وکیل بنیں گے کہ پروردگار نوح نے کام ٹھیک ٹھاک کیا، ابراہیم پیغمبر نے کام ٹھیک ٹھاک کیا. نبی اپنی امت کا وکیل بنے گا، نبی کے وکیل محمد بنیں گے. ملاحظہ کریں، نبی اپنی امت کا وکیل بنے گا، نبی کے وکیل محمد بنیں گے. محمد گواہی دیں گے نوح پیغمبر نے کام ٹھیک ٹھاک کیا، ابراہیم نے کام ٹھیک ٹھاک کیا، موسیٰ پیغمبر نے کام بالکل تبلیغ کا صحیح کیا، عیسیٰ پیغمبر نے کام بالکل ٹھیک کیا. تو سب کے گواہ، سب کے وکیل محمد. اب اسے کہاں لے جائیے گا؟ جو نبیوں کا وکیل ہو اسے بھی وکیل کی ضرورت ہے. ہائے ہائے، جو نبیوں کا پیغمبروں کا وکیل ہو اسے بھی وکیل کی ضرورت ہے. لہذا انہوں نے اپنا وکیل محمد کو اپنا وکیل ابو طالب کو بنایا. اب چاہے آپ جس طرح سنیں اور چاہے جیسے سنیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وکیل کون بنا؟ کا صاحب جناب ابو طالب. اچھا دیکھیے، ہمارے یہاں نکاح میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. کا صاحب یہ کیا؟ کا صاحب نکاح میں عالم کو بلایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے بہت بڑے عالم ہوں، بہت بڑے لباس والے ہوں. تو لباس ہے یا علم ہے؟ اچھا ہمارے ہاں نسل کے مسئلے میں بڑے محتاط ہیں. ہمارے ہاں تو اتنا تک ہے کہ صاحب وہ نکاح پڑھنے کے لیے آ گئے، کہا نکاح نہیں پڑھوائیں گے. کہا وہ تو بڑے قابل ہیں، قرات ہے. کہا نہیں، یہ شیعہ ہیں ہی نہیں، یہ تو دوسرے مسلک کے ہیں، ہم ان سے کیوں نکاح پڑھوانے لگے؟ ہم جو نکاح پڑھوائیں گے تو اپنے فرقے کے عالم سے پڑھوائیں گے. تو آپ 1400 سال کے بعد اچھی نسل چلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہی فرقے کا عالم پڑھے نکاح. تو کیا محمد نے کوئی احتیاط نہ کی ہوگی؟ پیغمبر کا یہ کہنا کہ میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں مسلمانوں پہچان لو کہ محمد کے فرقے کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ان سے بڑا عالم اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پر مہربان ہی تو تھے. اور کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا الم یجد کا یتیمن فا. اچھا ہمارے ہاں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے. کچھ چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈکشنری میں یتیم کے معنی خالی وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. مولا علی کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں لیس الیتیما قد ماتا والدو. وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ وہ یتیم ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. ملاحظہ کریں، بلکہ یتیم اصل میں وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. اچھا ڈکشنری میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں کہا. ڈکشنری میں یتیم کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں یتیم کے جو معنی لکھے ہیں ایسا موتی کہ جس کا دوسرا نہ ہو، ایسا ہیرا جس کا دوسرا نہ ہو، ایسا موتی جس کا دوسرا نہ ہو سکے، یعنی جوڑ نہ ہو سکے. یعنی وہ موتی جو بے مثل ہو، وہ موتی جو بے نظیر ہو. تو اللہ نے اپنے نبی کو یتیم دو معنی میں کہا. ایک تو باپ کی وجہ سے کہ باپ نہیں، دوسرے کہا یہ ایسا موتی ہے جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں. اچھا دیکھیے کہ یتیم کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کی شہادت کی تاریخ ہے یہ 25 سال کی ایج میں آپ کو زہر دیا. میں آ گیا اپنی منزل پر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ہاں اماموں نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک وہ تبلیغ چلتی رہی. امام کی ایج جو تھی بتائیے 8 یا 9 برس کی، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی. لیجئے اور ہنگامہ ہو گیا. کہا کم سے کم انہیں پڑھا لکھا تو لیا ہوتا، اور ایک بچہ اور شادی بھی کر دی اور علم بھی نہیں حاصل کیا.
تو مامون نے کہا اچھا تم میں امتحان کون لے گا؟ لے لے۔ تو اس دور میں قاضی القضات چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم تھا، اسے بلایا گیا کہ وہ امتحان لے گا۔ اب ایک طرف امام بیٹھے ہیں، ایج کتنی ہے؟ 8 یا 9 برس، اور ایک طرف وہ عالم بیٹھا۔ عالم کہاں کا ہے؟ پورے عرب میں سب سے بڑا عالم قاضی القضات تھا، چیف جسٹس۔ اس نے کہا شہزادے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو دل چاہے پوچھ لے۔ کہاں سن رہے ہیں؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ خاندان رسالت کی فرد ہیں، جو دل چاہے وہ پوچھ لے۔ اچھا دیکھیے بہت سی جگہ مولانا بن تشریف فرمائے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم عالم ہیں۔ پانچوں امام سے پوچھا گیا، جب ایک کرسچن نے پوچھا آپ علماء میں سے ہیں یا جہلہ میں سے، تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ مولا سے پوچھا گیا کہ اگر میں عالم کہہ دیتا کہ عالم ہوں تو پھر وہ سوال کرتا کس چیز کے عالم ہے؟ جو زمین کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ زمین کا عالم ہے، جو ہواؤں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ ہواؤں کا عالم ہے، جو موسم کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ موسم کا عالم ہے، جو تاریخ کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ تاریخ کا عالم ہے، جو فقہ کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ فقہ کا عالم ہے۔ لہذا میں نے کہہ دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں، جس سبجیکٹ پہ تو چاہے مجھ سے سوال کر لے۔ بازیدو یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ ان کا رشتہ وہی خاندان رسالت ہے کہ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا شہزادے مسئلہ بڑا ٹیپیکل پوچھا، بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ شہزادے یہ بتائیے اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے، اب دیکھیں کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نمہ امام سے۔ حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بچے ہیں اب ان سے حج سے اور عمرے سے تعلق کیا ہے؟ اچھا دو مسئلے ایسے ہیں، ایک حج اور دوسرے تدفین۔ آپ 1000 بار پڑھ لیجئے، جب تک ایک بار حج نہ کریں گے اور ایک بار تدفین کے پورے مسائل سامنے نہیں دیکھیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات اس نے پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا؟ امام نے اس ایک مسئلے کے لیے کہا کہ یہ تو سوال ہی محمد ہے، تجھے اتنا بھی نہیں آتا، اتنا بڑا عالم ہے؟ کہا کیا ہوا؟ امام نے اس کی 22 صورتیں 22 شکلیں بتائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مجلس کے لیے یہی شکلیں کافی ہیں، مگر میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اتنا بڑا عالم تجھے سوال کرنے کا بھی تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ پہلے واضح کر کہ جو تو نے کہا ہے اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تو پہلے یہ بتا جو احرام پہنے ہوئے ہے وہ حج کا احرام پہنے ہوئے ہے یا عمرے کا احرام پہنے ہوئے ہے، اور جو شکار کرنے والا ہے اس نے چرند کا شکار کیا ہے یا پرند کا شکار کیا، شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا، شکار کرنے والا شکار کرنے کے بعد نادم ہوا یا نادم نہیں ہوا۔ ملاحظہ کرے شکار کرنے والے نے جو شکار کیا وہ ہل میں کیا یا حرم میں کیا، یعنی حدود حرم میں کیا، خانہ کعبہ کے حدود میں کیا یا حدود سے باہر کیا۔ اگر اس نے اس عالم میں اس طرح شکار کیا تو اس کا یہ کفارہ، اس عالم میں کیا تو اس کا یہ کفارہ، اس عالم میں کیا تو اس کے لیے یہ کفارہ۔ 2200 شکلوں کے کفارے بتا دیے۔ اب یہ خاموش کیا ہے؟ میں نے تو ایک ہی سنا تھا، اس نے 22 شکلیں۔ بھائی ملاحظہ کرے اب یہ خاموش، یحییٰ بن اقسم بھی خاموش، اور بڑے بڑے علماء، اب علماء اپنی جگہ خوش، اچھا ہوا کہ ہم بڑے عالم نہیں تھے۔ ہائے ہائے ملاحظہ کرے، ارے کیا سنے، اچھا ہوا کہ ہم بڑے عالم نہیں تھے ورنہ ہم بھی سر دربار ذلیل ہوتے۔ اب اس نے کہا فرزند رسول نے کہا اب میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے علمی روب ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شہزادے بتائیے، اگر نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ امام نے فرمایا سن، اگر سورج نکلنے سے پہلے ایک شخص نے کسی عورت کی طرف دیکھا جا رہی تھی تو اس کے لیے حرام تھی، سورج نکلنے کے بعد وہی عورت اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، اور سورج نکلنے کے بعد پھر حلال ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب
ایک ہی عورت اتنی بار کیسے حلال ہو سکتی ہے، کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جب علم اہل بیت سے نہیں ہوتا تو ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، مگر جب اہل بیت کا علم ہوتا ہے تو اسے اللہ عزت دلاتا ہے۔ ملاحظہ کرے، سر دربار بھی عزت دلاتا ہے، سر بازار بھی عزت دلاتا ہے۔ مجمع سے داد و تحسین کی صدائیں آنے لگی، کیا کہنا ابن رضا کا، کیا کہنا محمد تقی کا۔ بس عزیزوں بہت وقت ہو گیا۔ سلطان المدارس میں ایک مولانا اخلاق مہدی صاحب تھے، زید پور کے بہت بڑے عالم، وہ پڑھاتے تھے، اور وہ اکثر میں نے دیکھیے مزدگم صاحب تصدیق کریں گے مولانا، وہ یہی واقعہ جب پڑھتے تھے، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو ایک جملہ کرتے تھے کہ وہ عالم کون تھا امام کے مقابلے میں؟ کہا یحییٰ بن اقسم۔ بھائی پوری توجہ کر رکھیے گا، عالم کون تھا؟ یحییٰ بن اقسم۔ تو وہ مرحوم یہ جملہ پڑھتے تھے، امام نے ایسا سوال کر دیا کہ یحییٰ ادھر ہو گیا اور پہیہ ادھر ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ امام کا علمی کمان۔ اور عزیزو آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا۔ مجلس ویسے بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بھی ہونا چاہیے۔ کبھی ہم بامبے جاتے تھے تو 10 مجلسیں پڑھتے تھے خواجہ مجلس، ان 10 مجلسوں میں 14 معصومین کے حالات پڑھنا رہتے تھے۔ پہلی مجلس مولا علی کے ایک مجلس، پھر پیغمبر اسلام، پھر فاطمہ زہرا، پھر ایک مجلس حسن حسین، اور کسی 1-2 دن کی مجلس میں 2 معصوموں کو لے لیا جاتا۔ تو کہتے تھے کم سے کم 14 معصومین کا ذکر ہونا چاہیے۔ بھئی امام ہمارے 12 ہیں، معصوم ہمارے 14 ہیں، اور سب سے کم عمر امام 11 اماموں میں کتنے؟ 25 سال کی عمر۔ اور عزیزو آپ یہ بھی دیکھیے، 2 اماموں کی عورتوں نے زہر دیا۔ ایک دوسرے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ نے، خدا لعنت کرے اس پر کہ اس نے امام حسن کو زہر دیا، اور ایک یہ نمے امام کہ ان کے زوجہ نے امام کو زہر دیا۔ عزیزو دیکھیے دونوں حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں امام حسن کو زہر دیا تو زوجہ کے ذریعے سے دلوائے گئے، اور یہاں نمے امام کو زہر دیا گیا۔ اچھا یہ ہیں کہاں؟ یہ بغداد میں ہے۔ عزیزو یہ وطن سے دور تھے، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور 1 سال تک قید رکھا گیا، اور اس کے بعد جب قید سے نکالا تو انہیں زہر دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام تڑپتے رہے مگر زوجہ نے پانی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں میرا یہ مظلوم امام، تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک موسیٰ مبرقہ اور ایک 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور بیٹیوں میں کوئی 2 کا ذکر کرتا ہے اور کہیں کہیں 3 کی روایت زیادہ معتبر ہے کہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور ایک بیٹی کا نام امامہ تھا اور ایک بیٹی کا نام حکیمہ خاتون تھا۔ یہ وہی حکیمہ خاتون ہے کہ جن کا نام 10ویں امام کی ولادت میں اکثر آتا ہے۔ عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ جب نویں امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور اب جنازہ کیسے اٹھے؟ یہ بھی تو ہے کہ امام کو غسل امام ہی دے گا، معصوم کو غسل معصوم ہی دے گا، غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ 10ویں امام باعجاز امامت مدینے سے آئے اور اپنے باپ کو غسل دیا، اپنے باپ کو کفن پہنایا، اور موسیٰ کاظم کے پہلو میں کاظمین میں دفن کر دیا۔ عزیزوں ہندوستان میں زیادہ تر محمد تقی کے نام سے یاد جاتا ہے، لیکن عرب میں جب آپ جائیں گے تو انہیں تقی جواد کے نام سے زیادہ پکارا جاتا ہے، تقی جواد، اور بڑی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ عزیزوں اتنا ضرور ہے کہ ایک جملہ کہہ کر اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے یہاں معصوم نے فرمایا علی کی محبت بھی گناہوں کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت سے گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ بس عزیزو امام کا جب جنازہ اٹھا تو کتابیں لکھ رہی ہیں کہ 10ویں امام باواج بلند رو رہے تھے۔ ہاں عزیزو مگر میں اتنا کہوں گا، مولا 10ویں امام آج آپ یتیم ہو گئے نا، مولا آپ کی یتیمی کی تاریخ ہو گئی، آپ کے بابا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، جوانی کے عالم میں امام کو زہر دیا گیا۔ اے امام زمانہ، آپ کے دادا کی شہادت ہوئی، آج آپ یقیناً گریبان چاک کیے ہوں گے۔ مولا شیعوں کا پرسہ لے لیجئے، حاضرین مجلس کا پرسہ لے لیجئے۔ یہ پرسہ اس لیے دے رہا
اور مولا سب دیکھ رہے ہیں کہ کون پرسے کے لیے آیا ہے، مگر مولا اتنا بتا دیجئے 10ویں امام اے علی النقی، جب آپ کے بابا محمد تقی کی شہادت ہوئی تو کسی نے آپ کے تماچے تو نہیں مارے، مولا کسی نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں پہنائی، مولا کسی نے آپ کے گھر میں آگ تو نہیں لگائی، اے میرے مولا آپ کے بابا کا جنازہ جلتی زمین پر تو نہیں پڑا رہا، مولا ارے آپ نے کفن تو دیا تھا، آپ نے نماز جنازہ تو پڑھی تھی، مگر ہائے کربلا کا مظلوم حسین لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہاں زادارو کچھ مرثیے کے جملے ہیں، ایک شہزادی زینب کا مرثیہ، اے میرے نانا آپ کی نماز تو ملائکہ سماوات نے پڑھی، لیکن آپ کا پیارا حسین جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے میرے حسین اگر میرے سر پہ رضا ہوتی تو میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی۔ ہاں زاداران امام سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے روح پرواز کر جائے گی، میرے لال سجاد یہ تمہارا چہرہ متغیر ہو گیا، سنبھالو میرے لال۔ کبھی بھی اماں وہ جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کے بابا کا بابا لاشا ہو، اور بیٹا اس عالم میں ہو کہ بابا کے لاشے کو دفن نہ کر سکے۔ ہاں زدارو امام زمانہ نے بھی سلام کیا، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ کربلا میں جسے رلا رلا کے مارا گیا، اللہ اللہ، کربلا میں جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اور ایک سلام کیا، کہتے ہیں بڑا عجیب سلام ہے عزیزو، کلیجہ پانی ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ نے سلام کیا، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ایک سلام اور کیا، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، اللہ اللہ، جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ ہاں زاداران امام حسین زمین کربلا پا اکیلے رہ گئے، اب کوئی نہ رہا۔ حسین گھوڑے سے زمین پا آئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا اور وہ بے ادبی کرنے لگا کہ زمین اور آسمان میں کوہرام ہو گیا، زمین کو زلزلے آنے لگے۔ ہاں عزیزو حسین کا سر جدا ہو رہا ہے، خنجر بھی کند خنجر ہے۔ بس آپ عزادارو اہل بیت کا غم تو اہل بیت سے پوچھئے، امام سجاد تو ہر وقت رویا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا مولا شادی ہے مجلس میں آئیے، ماں شادی ہے شادی میں آئیے۔ امام نے کہا جب سے میرا بابا مارا گیا ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ ہاں اگر تو میرے بابا کی صفِ ازا بچھا دے تو یقیناً میں تیرے یہاں آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا تھا، ہر وقت روتے رہتے تھے، بابا آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، بابا آپ کو بھوکا مارا گیا۔ آپ نے دنیا میں کہیں سنا نہیں ہوگا کہ کسی کو 3 دن بھوکا رکھا گیا ہو، کسی کو 3 دن پیاسا رکھا گیا ہو۔ حسین یہی تو کہہ رہے تھے، کتابوں میں موجود ہے کہ شمر مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے اس کے بعد ذبح کر لینا۔ شمر کہتا ہے حسین دنیا جو پانی پانی ہو جائے مگر ہم تمہیں پانی نہ دیں گے۔ حسین کہہ رہے جب میرا کلیجہ بھرا جا رہا ہے، اب یہ باپ کا غم اولاد سے پوچھئے، اسی لیے کہتے تھے ہائے بابا، جب بھی پانی آتا تھا اتنا روتے تھے۔ منہال کوفی آئے، مولا کب تک روئیے گا؟ بس کہا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا 12 بیٹے، ایک بیٹا گم ہوا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا رے مولا شہادت تو آپ کو ورثے میں ملی ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے امامہ اتار لیا، اور شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہن رسن بستہ سر بے ردا نہ ہو، تو وہ شام کا بازار منادی
अली की बेटियाँ अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात मौजूद हैं जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो जो जालिम हुकूमतें ज़िक्र हुसैन पर पाबंदियाँ लगाती हैं आज़ादारी को रोकती परवरदिगार उन हुकूमतों को नीस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उन सब की परेशानी को दूर फरमा। हाजरीन में जो मोमिनीन बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अशफाक हुसैन रिज़वी इब्न सैयद अल्ताफ़ हुसैन रिज़वी